اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر منیر انور۔ آج میں آپ کو ایک انتہائی المناک کہانی سنا رہا ہوں، انتہائی المناک ڈاکومنٹری دکھا رہا ہوں۔ ایک دو دن پہلے ایک کینیڈا کے میڈیا میں یکدم یہ خبر آئی کہ برٹش کولمبیا کے شہر کیملوپس میں ایک انڈین ریزیڈنسی اسکول سے ایک اجتماعی قبر سے 215 بچوں کے ڈھانچے برآمد ہوئے ہیں۔ یہ اسکیلٹن پچھلی صدی میں کھولے جانے والے انڈین ریزیڈنسی اسکولز جن کی تعداد تقریباً 130 ہے، اور جہاں پر یہاں کے مقامی لوگ یعنی یورپینز کے آنے سے پہلے جو لوگ یہاں پہ رہتے تھے، جنہیں کہ ہم نیٹیوز یا انڈیجنس یا انڈینز کہتے ہیں، ان کے بچوں کو زبردستی ان کے والدین سے جدا کر دیا گیا، اور ان کے والدین کو بتائے گئے بغیر ہی ان بچوں کو، جن کی عمریں 6 سال سے 15 سال تک تھیں، جن میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل تھے، ان کو پکڑ کر ٹرینوں اور بسوں میں بھر کر ان مختلف ریزیڈنسی اسکول میں پہنچا دیا گیا، اور ان کو وہاں پر یورپین تعلیم یعنی انگلش وغیرہ سکھائی جانے لگی، اور انگلش کلچر سکھایا جانے لگا، تاکہ یہ لوگ یورپین معاشرے میں کے ساتھ گل مل جائیں۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ لوگ اپنا کلچر، اپنے ریلیشنز اور اپنی لینگویج یہ بچے بھول گئے، اور جب جوان ہو کر اپنے گھروں کو واپس آئے تو ان کا اپنے کلچر اور اپنے والدین کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، اور بہت سے بچے واپس اپنے والدین کو نہیں مل سکے، اور انہی میں سے یہ بچے جو کہ ایک اجتماعی قبر سے برآمد ہوئے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم اور یہاں پہ ایک وزیر ہیں فار نیٹو پیپل، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تمام 130 اسکولوں میں اس بات کی چھان بین کی جائے گی کہ وہاں پر تو اس قسم کے واقعات تو نہیں ہوئے، یا وہاں پر تو اس قسم کی قبریں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی المناک خبر ہے۔ پچھلی صدی میں جب کینیڈا اور امریکہ کے درمیان باؤنڈری لائن بن گئی تو کینیڈا پر برطانوی راج قائم ہو گیا، اور برطانیہ کے بیوروکریٹس نے اور وہاں کی حکومت نے یہ سوچا کہ یہاں کے ان نیٹیوز کے بچوں کو اٹھا کر ان کو انگریزی اٹھا کر لے جایا جائے، اور ریزیڈنسی اسکولس میں ان کو رکھا جائے، اور وہاں پر ان کو انگریزی پڑھائی جائے اور انگلش کلچر سکھایا جائے۔ ان بچوں پر بہت ظلم کیا گیا، لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی، بچوں سے ان سے بیگار لی جاتی رہی، اگرچہ ان کو انگریزی پڑھائی جاتی تھی۔ اور المناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیتھولک چرچ کے زیر انتظام ہوا، کیونکہ ان تمام ریزیڈنسی اسکولس کو چرچ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک لمحہ فکر ہے کہ دیکھیں انسان کے ہاتھوں انسان کیسے ذلیل ہو رہا ہے۔ میں اسی دکھ اور درد سے یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب پاکستان اور انڈیا آپس میں تقسیم ہوئے تھے تو میں اپنے والدین، نانا نانی اور دادا دادی سے انڈیا پاکستان پارٹیشن کی کہانی اور قتل و غارت گری سے متعلق سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا، اور اسی دکھ کے ساتھ میں یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، اور اسی دکھ کے ساتھ میں نے یہ خبر میڈیا سے پڑھی ہے۔ اگر کینیڈا کے وزیر اعظم جناب ٹروڈو، یہاں کے اپوزیشن اور یہاں کے نیٹیوز کے متعلق وزیر نے اس بات پر بہت افسوس کا اظہار کیا۔ جب میں کینیڈا میں آیا تھا تو میں نے یہ بات یہاں پہ سنی تھی کہ یہاں پہ بچوں کو زبردستی، نیٹیوز کے بچوں کو زبردستی ان کے والدین سے الگ کر دیا گیا تھا، لیکن یہ 2 دن سے میڈیا میں آنے والی خبریں بہت ہی المناک ہیں۔ آج کینیڈا کا پرچم سرنگوں ہے، تمام قوم شرمندہ ہے،
اور تمام سماجی اور سوشل تنظیمیں ان پر تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس بات پر معافی مانگی اور آئندہ سے اس قسم کے واقعات پر نظر رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ میں یہ معلومات آپ تک پہنچا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے یہ معلومات اپنے عزیز و اقارب، فیملی، فرینڈس اور اہل خانہ تک پہنچائیں گے۔ یہ تصویر میں یہ وہ ریزیڈنسی اسکول کی عمارت ہے کیم لوپس میں، برٹش کولمبیا میں، جہاں پر یہ بچے رکھے گئے تھے، اور یہ کینیڈا کی اپوزیشن سے اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ یہ کینیڈا کی معاف کیجیے، یہ کینیڈا کی وزیر برائے انڈیجنس پیپل ہیں، اور وہ بھی اس بات کا اعادہ کر رہی ہیں کہ بچوں کی اجتماعی قبر ملنا انتہائی المناک بات ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔